اور ختم پاکستان کو فوقیت حاصل۔ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ منی آرٹیکل میں فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل۔ پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بن گیا۔ امریکی اخبار کی جانب سے یہ لکھا گیا، امریکہ کے لیے پاکستان کی اتنی تیز رفتار امیج بلڈنگ منفرد واقعہ قرار دیا گیا۔ واشنگٹن ٹائمز کے اس آرٹیکل کے مطابق ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان کو مرکزی ستون قرار دیا گیا۔ مارچ میں ٹرمپ نے قومی خطاب میں پاکستان کی غیر متوقع تعریف کی اور اسلام آباد نے موقع فوراً کیش کیا۔ ہر محدود تعاون غیر متوقع کریڈٹ میں بدلتا گیا، انگیجمنٹ بڑھتی چلی گئی اور تعلقات ٹرانزیکشنل سے اسٹریٹجک بنتے گئے۔ مئی جنگ کے بعد ٹرمپ کے لیے اسٹریٹجک نقشہ ری ڈرا ہوا۔ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا۔ پاکستان کی ملٹری کارکردگی کا بھی ذکر کیا گیا کہ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا۔ مئی کے بعد ہونے والی تبدیلی کا ذکر، جس کا ذکر پاکستان نے ہر سطح پر کیا، اب امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے اس آرٹیکل نے بھی کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا ہے۔ امریکی اخبار کے آرٹیکل میں یہ اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 2025 کو پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دیا ہے اور ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں حیران کن تبدیلی آئی ہے۔ یہ انکشاف کیا گیا ہے امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے اس آرٹیکل میں۔ واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ کا دور ختم ہوا اور پاکستان کو فوقیت حاصل ہوئی۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں سما کی سکرینز پر اس آرٹیکل جو ہے، اس آرٹیکل دیکھ رہے ہیں، وہ آرٹیکل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس آرٹیکل میں کس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ جو یہ پالیسی شفٹ ہوا ہے اور کس طریقے سے پاکستان نے مئی کی جنگ میں جو اپنی دھاک بٹھائی، ملٹری پرفارمنس کی بھی تعریف کی گئی ٹرمپ کی جانب سے، یہ بھی اس آرٹیکل میں درج کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سب سے اہم بات، ایک اور بڑی بات جو کہ اس آرٹیکل میں لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم ہوا، پاکستان کو فوقیت حاصل ہوئی ہے۔ ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں تبدیلی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا اعتراف پاکستان نے تو بہرحال یہ بتایا ہے، پاکستان نے دیکھا بھی ہے، پاکستان نے محسوس بھی کیا ہے کہ جس طریقے سے یہ تعلقات جو ہیں وہ گرم جوشی میں بدلے، گرم جوشی سے استقبال کیا گیا، پاکستانی لیڈرشپ کی تعریف کی گئی ٹرمپ کی جانب سے، اور کس طریقے سے بھارتی جہاز، بھارتی طیارے جو گرائے گئے پاکستان کی جانب سے، بارہا ٹرمپ کی جانب سے اس کا بھی ذکر کیا گیا اور انڈیا کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھی، مودی سے سوال کیے گئے کہ ٹرمپ کو جا کر جواب دے دو جو بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارے طیارے، تمہارے رفیل جو ہے وہ پاکستان نے گرائے ہیں۔ یہ وہی آرٹیکل ہے جس کی جھلک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آرٹیکل میں پاک امریکہ تعلقات جو کہ نئی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں اور انقلابی تبدیلی کا سال قرار دیا ہے، اس آرٹیکل نے پاک امریکہ تعلقات کو 2025 کو پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا جو ہے وہ سال قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں، وہ کون کون سے عوامل تھے۔ پاکستان کی ملٹری کارکردگی سے ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت متاثر تھے، بہت خوش تھے لیڈرشپ سے۔ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ تھی، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہادر، نہ ڈر اور دلیر لیڈرشپ ہے پاکستان کی، اس کا ذکر بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس بات کا ذکر بھی اس آرٹیکل میں کیا گیا ہے اور جو امریکی سرمایہ کاری اس واقعے کے بعد پاکستان میں آ رہی ہے اور جو کئی اہم معاہدے جو کیے گئے ہیں، ان تمام جو ہے وہ باتوں کا ذکر اس آرٹیکل میں کیا گیا ہے اور جو پاک امریکہ تعلقات کے اندر جو شفٹ آیا ہے، جو تبدیلی آئی ہے، وہ تبدیلی پوری دنیا نے دیکھی، پوری دنیا نے محسوس کی اور اس کا جو ہے وہ برملا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ اور واشنگٹنز انڈیا فرسٹ ایرا ہیز اینڈڈ، ہیڈ لائن اگر ہم اس آرٹیکل کی چیک کریں تو بڑے واضح الفاظ میں بتا رہی ہے کہ انڈیا فرسٹ دور اب ختم ہوا اور پاکستان کو فوقیت حاصل ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ پاکستان نے ہر موقع کو کیش کروایا ہے اور پاکستان نے جو ہے وہ ہر سطح پر کام کیا ہے، ہر محدود تعاون کو غیر متوقع کریڈٹ میں پاکستان نے اپنی پرفارمنس سے، اپنی لیڈرشپ سے اس کو بدلا ہے۔ اسلام آباد نے فوراً اس موقع کو کیش کیا، پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ بھارت کس طریقے سے دہشت گردی جو ہے اس میں وہ پاکستان کے اندر بھی کرواتا رہا اور اب پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے بعد کا اعتراف کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو بھارت ہے اس نے پہلے بھارتی دہشت گرد جاتا ہے آسٹریلیا میں جو ہے وہ وہاں پر جو عوام ہیں انہیں نہتے شہریوں پر حملہ کرتا ہے، ان پر گولیاں برساتا ہے اور دہشت گردی کا واقعہ آسٹریلیا میں کیا جاتا ہے۔ پھر بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھارتی ایجنسی را، مودی سرکار ملوث ہے براہ راست، جس میں بنگلہ دیش کے اندر بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔
ہے. امریکہ کے اندر جو ہے اس طرح کی جو سازشیں ہیں, کئی را کی سازشیں وہ بے نقاب ہو چکی ہیں. امریکہ کے اندر کئی جو بھارتی بزنس مین ہیں وہ بلیک لسٹ ہو چکے ہیں. کینیڈا کی بات کی جائے تو کینیڈا میں جو ہے ہردیپ سنگھ نجر کا جو قتل ہے اس میں بھی جو ایجنسی کی رپورٹ ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را براہ راست ملوث اس میں پائی گئی ہے. تو کینیڈا کے سابق صدر جو ہے جسٹن ٹروڈو, ان کی جانب سے بھی یہ آ کر برملا اظہار کیا گیا تھا کہ بھارت اس میں ملوث ہے. تو بھارت اب پوری دنیا کے سامنے کس طریقے سے ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پاکستان ڈے ون سے اس بات کا ذکر کرتا آیا. پاکستان نے ہمیشہ یہ پوری دنیا کو باور کروانے کی کوشش کی کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے. اسی وجہ سے اب نو مور ٹو انڈیا جو ہے وہ نعرہ پوری دنیا میں بلند ہو رہا ہے. پوری دنیا نو مور ٹو انڈیا کہہ رہی ہے اور ویلکم ٹو پاکستان کہا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے, جس نے صبر سے کام لیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے ہزاروں قیمتی جانوں کی قربانیاں دیں, اب پوری دنیا کو اس کا احساس ہو رہا ہے. کیونکہ اب دنیا کے اپنے اوپر جب بنائی ہے تو جب بھارت کا اصل چہرہ سامنے آ رہا ہے تو اس کے بعد انڈیا فرسٹ کا دور ختم ہو رہا ہے. اس کا نعرہ اب لگ رہا ہے اور اس کا اظہار اب جو امریکی اخبارات ہیں, جو دنیا کے ٹاپ کے اخبارات ہیں, وہ جو دنیا کے سب سے بڑے جریدے ہیں, جو ادارے ہیں, جو چینلز ہیں, وہ اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ انڈیا فرسٹ کا دور اب ختم ہوا اور اب پاکستان کو فوقیت حاصل ہے. واشنگٹنز انڈیاز فرسٹ ایرا ہیز اینڈڈ جو ہے وہ یہ ہیڈ لائن ہے. یہ بڑی معنی خیز اور بڑے واشگاف الفاظ میں یہ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ یہ ہے مودی سرکار کا اصل چہرہ, یہ تھی مودی سرکار. اور ویلکم کیا جا رہا ہے پاکستان کو. پاکستان کی جو کارکردگی ہے اس میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کس طریقے سے سعودی عرب میں فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کو اعلیٰ ترین جو سعودی اعزاز ہے اس سے ایک جانب نوازا جا رہا ہے, تو دوسری جانب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ رہے ہیں اور دنیا کا ہر ملک پاکستان سے تعلقات بنانا چاہتا ہے, چاہے وہ عرب کنٹریز ہوں, چاہے وہ رشیا ہو. ابھی رشیا سے سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوئیں وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے وفد کی رشین صدر سے. تو یہ ہے وہ نیا پاکستان اور نو فرسٹ ٹو انڈیا جو ہے وہ باتیں جو ہے اب پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہیں. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. عابد صاحب, ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے اور یہ جو امریکی اخبار نے اس آرٹیکل میں انکشاف کیا ہے, جو باتیں لکھی ہیں, انڈیا فرسٹ کا دور اب ختم ہوا, انڈیا فرسٹ ایرا ہیز اینڈڈ, یہ بہت بڑی بات ہے. پوری دنیا کو پاکستان تو چیخ چیخ کر بتاتا رہا اور پاکستان نے اب مئی کے بعد جس طریقے سے اپنی جو لیڈرشپ دکھائی, پہلے وہ جو جیت ایک ہم نے جنگ میں حاصل کی, اس کے بعد ہر موقع کو پاکستان نے کیش کیا. کیا کہیں گے سر اس پر؟ جی بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کے لیے. جی بالکل, دیکھیے یہ جو 2025 تھا اٹ واز ویری سگنیفیکنٹ, کیونکہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سائنرجی پاکستان کے اندر سے کریٹ ہوئی وہ ہماری جو کنونشنل ڈپلومیسی تھی وہ تھی, اور اس کے ساتھ ملٹری ڈپلومیسی تھی جس کو جنرل عاصم نے اسپیئر ہیڈ کیا. اس میں اب پہلے ہی یہ مارکا حق سے پہلے بھی انگیجمنٹ شروع ہو گئی تھی اور کافی افیکٹو تھی. پھر مارکا حق ہوا اور اس کے اندر جو سارا فینومین آپ نے دیکھا, جس طرح سے سیز فائر ہوا اور اس سیز اور جنگ جو تھی وہ رک گئی اور وہ رکوائی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اور یہ کہہ کے اس میں بھی انہوں نے ہماری لیڈرشپ کو بہت, سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کو بہت اپریشیٹ کیا. پھر اس کے بعد دیکھیے ایران کا جو جب معاملہ ہوا تو اس میں بھی جو ہمارا پاکستان کا رول تھا, جس طرح سے پاکستان نے ریجن میں اسٹیبلٹی کے لیے جو رول ادا کیا اس کو بھی بہت اپریشیٹ کیا گیا. سو یہ ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم پھر باقی بھی ریجنل کنٹریز کے ساتھ جس طرح سے جو باقی پاورز ہیں, چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ پاکستان کی, رشیا کے ساتھ انگیجمنٹ, دیٹ ٹو ویری پازیٹیو. پھر ایون امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کے معاملے میں باقی ساری چیزوں کے اوپر بھی. سو ایک اوور آل جو امپیکٹ ہے وہ بہت پازیٹیو کریٹ ہوا ہے جی. اور اسی کا واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہا ہے, اور اسی میں ان کو تو ریجن کے اندر ایک ایسی اسٹیٹ چاہیے ہوتی ہے جو کہ بہت ریشنلی بہیو کرے, جو کہ اسٹیبلائز کر سکے ریجن کو. تو وہ جیسے پہلے سمجھتے تھے کہ شاید ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے انڈیا ہے, اب وہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں, وہ ایکچولی جو اسٹیٹ ہے جو اسٹیبلائزر کے طور پہ اس ریجن کے اندر وہ پاکستان ہے. اسی لیے وہ جو انڈیا فرسٹ والا فینومینا ہے
وہ شاید اب کہیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ فنومینا اب ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ابھی صاحب ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی, فیلڈ مارشل کو سعودی اعلیٰ ترین جو اعزاز ہے اس سے نوازا گیا ایک جانب. اس کے بعد امریکی جو ہے وہ اخبار, ایک بڑا جریدہ ہے, دنیا کا مانا جانا جریدہ ہے یہ, یہاں پر اس بات کا اعتراف. یہ 2025 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, کتنا اہم سال تھا پاکستان کی پالیسی شفٹ کے حوالے سے, دنیا میں جس طریقے سے پاکستان ابھرا ہے.